مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ وہ ہمیں یہ بھی بتا کر کے گئے، جو فکریں ہو گئی بے جان ان میں جانا جائے، جو فکریں ہو گئی بے جان ان میں جانا جائے، انہیں اچھے برے کی کچھ نہ کچھ پہچان آ جائے، اور دنیا کی ہر تعلیم شوق سے دلاؤ اپنے بچوں کو، دنیا کی ہر تعلیم شوق سے دلاؤ اپنے بچوں کو، مگر یہ بھی فکر کرنی ہے انہیں قرآن آ جائے، مگر یہ بھی فکر کرنی ہے انہیں قرآن آ جائے۔ اور مدارس کی قربانی پر بھی نظر ڈال کر کے گئے اور بتلا کر کے گئے۔ دیکھیں دوستو، اگر آج میں اور آپ کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اگر آج میرے اور آپ کے سروں پر جو ٹوپیاں اور چہروں پر جو داڑھیاں ہیں، یہ ان اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ دوستو، وہ عظیم شخصیت کہ جس کو سننے کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے ایک جمع اکٹھا ہو جایا کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت جو آپ کے ضلع میرٹھ کی، ملک ہندوستان کے کونے کونے اور چپے چپے پر نمائندگی کرنے والا وہ خطیب، وہ مقرر، نوجوان دلوں کی دھڑکن، نوجوان عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، مسند خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنے علمی، عرفانی، روحانی و اصلاحی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں کہ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دیجئے، یہ سارا شہر تیری گفتگو کا منتظر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، صدق الله العظيم۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں ہم تمام کے تمام حضرت اقدس حضرت قاری محمد وسیم صاحب دامہ ظلہم، ان کے ایما پر اور ان کی کاوشوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے اس وقت میں یہ ارادہ کیا کہ اس پرفتن دور میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے۔ ایسے وقت میں وہ اپنے قدم کو بڑھائے ہوئے ہیں کہ جب ہر کوئی اللہ کو ماننے والا یا اسی طریقے سے نہ ماننے والا
اللہ کو ماننے والا قرآن سے اپنے آپ کو بڑا دور کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا قرآن مقدس کے خلاف اپنی سازشوں کو اور بڑھا کر کے چل رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اس پرفتن دور میں اللہ کے قرآن کو لے کر کے آگے بڑھیں، کہ جو انسان اس قرآن سے دور رہنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر عمل کو نہیں لانا چاہتا اور گمراہی کے دہانے پر بالکل کھڑا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو اس امت کی بربادی کی وجہ اور اس امت کی ذلت و پستی کی وجہ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھی، اور علماء میں بھی بالخصوص حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، جب مالٹا کی جیل سے ہو کر کے آئے ہیں اور اپنے مریدوں میں تشریف رکھتے ہیں تو تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ او لوگوں ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس امت کی بربادی کی دو وجہ ہیں۔ علماء اکٹھا ہوئے، شاگرد اکٹھا ہوئے، مریدین متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ ان سے تعلق رکھنے والے تمام کے تمام ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس پیرانہ سالی میں حضرت شیخ کیا لے کر کے آئے ہیں، اس امت کی بربادی کی کون سی دو وجہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت شیخ جب سب متوجہ ہو گئے فرماتے ہیں اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو اس امت کی بربادی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں انتشار پیدا ہو گیا، اس امت میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہ امت درا سی باتوں پر لڑائی اور جھگڑوں کی طرف آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنی مسجدوں کو الگ کر لیا، قبرستان کو الگ کر لیا، مدرسوں کو الگ کر لیا۔ ہاں اس امت کی بربادی کی پہلی وجہ کوئی اور نہیں، فرماتے اس امت کا انتشار ہے۔ آج ذرا میں اور آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے، کہتے ہیں ہم دنیا میں آگے نہیں بڑھ رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر میدانوں میں ذلت و پستی کی کھائی میں گرے ہوئے ہیں۔ ارے کیوں نہ گریں جب میں اور آپ انتشار کا شکار ہیں، جب میں اور آپ اختلاف کا شکار ہیں، کہاں سے ترقی ہو جائیں، کہاں سے میں اور آپ اس زمین پر آگے بڑھ جائیں کہ جب میں اور آپ ایک دوسرے کی ٹانگ کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ میرا پڑوسی ترقی نہ کر جائے، صرف اسی میں محنت لگی ہوئی ہے، میرا بھائی ترقی نہ کر جائے، میرا رشتہ دار ترقی نہ کر جائے، اسی میں رات اور دن لگے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کی محنتیں اپنی ترقی کے لیے کم ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے زیادہ ہیں، دوسرے کو ذلت کی طرف گھیرنے میں زیادہ ہیں۔ آج امت کا اختلاف سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، اور ہر محکمے میں اور ہر جنس کا اختلاف نظر آتا ہے، یہاں تک کہ آپ کسی بھی طرف چلے جائیے، آپ علماء کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم علماء میں اختلاف نظر آ رہا ہے، آپ دعوت اور تبلیغ کی بات کرتے ہیں، ان ساتھیوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے، آپ دنیا کے مسلمانوں میں کہ جو دنیاوی لائن میں لگے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹروں میں دیکھیے اختلاف ہے، آپ انجینئروں میں دیکھیے اختلاف ہے، یہاں تک کہ کسی بھی محکمے میں چلے جائیے۔ اللہ کے نیک بندو، آج امت مسلمہ اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ ہاں مارکیٹوں میں جائیے، پڑوسیوں میں جائیے، رشتہ داروں میں جائیے، بڑوں میں جائیے، چھوٹوں میں جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، آج مجھے اور آپ کو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ آپس کا اختلاف ہے۔ کیا فرماتے تھے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ؟ اس اختلاف نے اس امت کو سب سے زیادہ برباد کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کے اس زمین پر آنے سے پہلے اور نبوت کا سر ان کے تاج ان کے سر پر رکھنے سے پہلے، جانتے ہو کیا ہے اس امت کا حال؟ ذرا معلوم کرو مورخین
से जरा मालूम करो असहाबे सीयर से, वो यही बतलाएंगे जहां कुफ्फारे मक्का में बड़ी बड़ी कमियां थी, जहां कुफ्फारे मक्का में बड़े बड़े लड़ाई और झगड़े थे, जहां कुफ्फारे मक्का में बड़ी बड़ी गलतियां थी, उनमें से एक गलती उनके अंदर ये भी थी, उनके अंदर इख्तिलाफ था, और इख्तिलाफ इतना आगे बढ़ गया था कि आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने के लिए तैयार रहते थे। मेरे आका ने क्या मेहनत की है, आकर के इख्तिलाफ को खत्म किया है, इंतशार को खत्म किया है, यहाँ तक कि आपस में नफरत करने वाले कुफ्फारे मक्का जैसे सहाबी के तमगे को लेते हैं, जैसे सहाबी की फहरिस्त में आते हैं, आपस में मोहब्बत करने लग गए, आपस में इतनी उल्फत करने लग गए कि एक दूसरे से पहले पानी पीना गवारा नहीं करते। मालूम करो अपने उलमा से, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, हाँ वही कुफ्फारे मक्का जो कुफ्र की हालत में नफरत करते थे, जैसे ईमान के अंदर आए अब उनकी हालत ये है कि मैदान कारज़ार में इस दुनिया से जाने के लिए पड़े हुए हैं, पानी के कुछ कतरे चाहिए, कोई पानी को लाने वाला जब किसी मरते हुए सहाबी के पास पहुंचा है तो क्या कहा था उस सहाबी ने, मुझे इन पानी के कतरों की जरूरत नहीं है, बराबर में मेरा भाई तड़प रहा है, जाओ उसके पास लेकर के जाओ। जब दूसरे के पास पहुंचे हैं, तीसरे की आवाज आ रही है, कहता है मुझे जरूरत नहीं है, तीसरे के पास लेकर के जाओ, यहाँ तक कि तीसरा दुनिया से रुखसत हो गया, दूसरे के पास दौड़ते हुए आए, दुनिया से रुखसत हो गए, तीसरे के पास आए, दुनिया से रुखसत हो गए, यहाँ तक के नफरत करने वाले ऐसी मोहब्बत करने लगे थे कि मोहब्बत में दुनिया से जाने का भी डर खत्म हो गया था। ये मेहनत की थी मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, कहां तक गुफ्तगू करो, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता मजमा कम है या ज्यादा, मेरे पास सामने तो अगर दो आदमी भी होते इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को इसी तरह करता। अल्लाह के नेक बंदे, दो हो या तीन हो, सुनने वाले हो, हमारी बात करने के लिए काफी है। क्या फरमाते हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते थे इस उम्मत की बर्बादी की वजह आपस का इख्तिलाफ है, आपस का इंतशार है, आपस के लड़ाई और झगड़े हैं। हाँ, इस उम्मत को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी चीज ने किया है, आपस के हसद ने किया है, आपस के कीना और बुग़्ज़ ने किया है, आपस की चुगली और बदगुमानियों ने किया है, आपस की खुद पसंदी और उज्ब ने किया है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे कहने दीजिए, आज न जाने कितने खुदाओं की पूजा करने वाले एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह को मानने वाले के न जाने कितने प्लेटफार्म हो चुके हैं, एक नबी पर ईमान रखने वाले के न जाने कितने प्लेटफार्म बन चुके हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इस उम्मत की बर्बादी की पहली वजह यही है कि इस उम्मत में इत्तिहाद न रहा, इख्तिलाफ बढ़ गया। और जब तक ये इख्तिलाफ रहेगा ये उम्मत तरक्की नहीं कर सकती, जब तक ये इख्तिलाफ रहेगा किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, मैदानों में गुलामी की जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन मैदानों की सरदार नहीं बन सकती। मुझे कड़वे जुमले कहने दीजिए, अगर यही इख्तिलाफ रहा तो याद रखना, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, याद रखना, सियासत के मैदान में गुलाम बन करके रहोगे, तिजारत के मैदान में नौकरियां करते रहोगे, यहाँ तक के माशी एतबार से कमजोर हो जाओगे, इक्तिसादी एतबार से कमजोर हो जाओगे। अगर यही इख्तिलाफ रहा, याद रखना अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे अल्लाह का तो फरमान है यदुल्लाहि अलल जमाअ, मेरी मदद तो जो इत्तिहाद से रहते हैं उनके साथ होती है। इख्तिलाफ वालों के लिए कोई मदद नहीं, इंतशार वालों के लिए कोई मदद नहीं। खैर, मुझे बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। क्या फरमाते हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, इस उम्मत की बर्बादी की पहली वजह आपस का इख्तिलाफ है, आपस का इंतशार है। फिर दूसरी वजह बयान फरमाई, इस उम्मत की बर्बादी की दूसरी वजह, हाँ दूसरी वजह, कुरान को तरक कर दिया है, कुरान को छोड़ दिया है, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, कुरान को सीने में बसाना छोड़ दिया, कुरान
کو तिलावत करना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया, समझ करके अमल करना छोड़ दिया। बस ये समझते हैं कि कुरान सिर्फ नमाज के लिए है, कुरान सिर्फ रोजे के लिए है, कुरान सिर्फ ज़कात और हज के लिए है। ना ना, अल्लाह के नेक बंदे, तेरी जिंदगी के हर किस्से को कुरान ने बयान किया है, तेरी जिंदगी के हर तकाजे को कुरान ने पूरा किया है। अगर सियासत का बादशाह बनना चाहे, कुरान पर अमल कर लेना, कुरान को पढ़ करके समझ लेना। अगर तिजारत में कामयाब होना चाहे, कुरान को समझ लेना, कुरान पर अमल कर लेना। रब्बे काबा की कसम, तो तिजारत में बड़ा आदमी बन जाएगा। अगर तू चाहे मैं इस दुनिया में कामयाब रहूं, तेरे लिए रास्ता सिर्फ कुरान मुकद्दस का है, और तमाम ईमान वालों की कामयाबी का रास्ता मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर छुपा रखा है। लेकिन आज मैंने और आपने कुरान को तर्क कर दिया। समझते हैं कि कुरान तो सिर्फ नमाजों में पढ़ने वाली चीज है, कुरान तो सिर्फ बीमारों पर दम करने वाली चीज है, कुरान तो मरने के बाद कुरान खानी करने की चीज है, कुरान तो सिर्फ जहेज में देने की चीज है, कुरान तो सिर्फ कस्में धर्मे खाने की चीज है, कुरान तो सिर्फ ताकों में सजाने की चीज है, कुरान तो सिर्फ तावीज़ों में लिखने की चीज है। किसने धोखा दिया? अल्लाह के नेक बंदे। अगर कुरान सिर्फ खाली इन चीजों के लिए होती, कभी दुश्मन इनको खत्म करने की साजिश न करता, कभी इतना बड़ा खर्चा इसको खत्म करने पर न करता। लेकिन मेरे अल्लाह ने हिफाजत की, तावीज़ों के लिए नहीं, हाँ बीमारों पर दम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे रब के इल्म में था कि एक जमाना आएगा कि उम्मत मुस्लिमा भटक जाएगी, उम्मत मुस्लिमा एक ऐसी जगह पर खड़ी हो जाएगी जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, इसको कामयाबी नजर नहीं आएगी। मेरे अल्लाह ने इस कुरान को इसीलिए बचा करके हिफाजत से रखा, ताकि जब उम्मत मुस्लिमा अपने आप को घिरा हुआ महसूस करे, उसे रास्ते नजर न आए, उसे मंजिलें नजर न आए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। आए कुरान को खोले, पढ़े, समझे, अमल करे, फिर देख ये दुनिया उसके कदमों में कैसे गिरती है। ये कुरान तो एक इनकलाबी किताब है। ऐ अल्लाह को मानने वाले, जब तक कुरान की तरफ नहीं आएगा, तुझे इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिल सकती, तुझे इस दुनिया में सुरखरुई नहीं मिल सकती। मेरे अल्लाह ने मेरी और आपकी कामयाबी इसी कुरान मुकद्दस के अंदर छुपा करके रखी है। आज मैं और आप कुरान से बड़े दूर हो गए, अपने मासूम तलबा को कुरान से दूर करने में लग गए और स्कूलों की जीनत बनाने में लग गए। आज हम अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज की तरफ तो बड़े शौक से भेज रहे हैं, मना नहीं करता, लेकिन कुरान की तालीम से मैं और आप अपनी औलादों को दूर करते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक के मकतब खाली हैं, मदारिस खाली हो चुके हैं, कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला आज ज्यादा तादाद में नजर नहीं आता। बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया आज मेरे और आपके तलबा से खाली पड़े हैं, आज मेरी और आपकी मासूम बच्चियों से खाली पड़े हैं। होना तो ये चाहिए, पहले कुरान था, बाद में दुनिया की तालीमें होती, लेकिन आज मेरी और आपकी नजरों में कुरान बाद में हो गया और इंग्लिश, हिंदी, इनकी तालीम मेरे और आपके लिए पहले हो गई। आज कुरान की अहमियत दिल से निकल गई, कुरान की तालीम की अहमियत दिल से चली गई। क्या कहता है? तुझे बतलाता चलूं, शायद तेरे बात समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कहता तेरे मासूम बच्चे मदरसों में, मकतबों में नहीं आते, लेकिन जरा कभी सुबह के वक्त में गौर किया, तुझे बतलाता चलो कुरान और दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत तेरे दिल के अंदर है। एक तरफ मदरसे में जाने वाला तालिब इल्म है, दूसरी तरफ कॉलेज में, स्कूल में जाने वाला स्टूडेंट है। जरा मैं देखूं तालीम की अहमियत सुबह को कैसी नजर आती है। अगर आज मेरा बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा तो माँ नाश्ता बनाने में लगी हुई है, भाई उसका बैग तैयार करने में लगा हुआ है, बहन उसके कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई है, बाप बाहर मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा हुआ है, यहाँ तक के पूरा घर उसकी तैयारियों में लगा हुआ है, उसकी साफ सफाई में लगा हुआ है और उसको साफ सुथरा करके स्कूल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। पूरा घर
اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جا کر کے دیکھنا ایک مدرسے کا طالب علم جب مسجد کے اندر جاتا ہے کوئی ناشتہ اس کے لیے نہیں، فجر سے پہلے جاتا ہے، جیسے ناشتے کے وقت آتا ہے کوئی اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں، ماں نے کہہ دیا جاؤ کچن سے جا کر کے اٹھا کر کے کھا لو اور کھا کر کے مدرسے چلے جاؤ، کوئی تیاری ماں کی اس کے لیے نہیں ہے، کوئی تیاری باپ کے لیے اس کے لیے نہیں ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہی اولاد میری اس دنیا میں عزت کا ذریعہ ہے اور یہی اولاد میری قیامت میں بھی عزت کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج اہمیت کا اندازہ میں اور آپ ذرا اپنے گھروں میں صبح کے وقت لگائیں کہ اسکول میں جانے والے کی کتنی اہمیت اور مدرسے میں جانے والے کی کتنی قدر ہم صبح کے وقت اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، میں زیادہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنے لگا تو نے دنیا کی بڑی اپنی فکر کی ہے، دنیا میں اچھا مالدار ہو جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، یہ فکر دین کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ کے نیک بندے، کیا تو نے کبھی غور کیا میری قبر کیسے اچھی ہو جائے، میرا حشر کا میدان کیسے اچھا ہو جائے، میں جنت میں کیسے جانے والا ہو جاؤں، میں جہنم سے کیسے بچ جاؤں؟ جہاں بڑی بڑی ڈھال اللہ نے عطا فرمائی ہیں، نماز جہنم کی ڈھال ہے، روزہ جہنم کی ڈھال ہے، زکوٰۃ جہنم کی ڈھال ہے، او اللہ کے بندے یہ اولاد بھی تیری جہنم کی ڈھال ہے، یہ اولاد بھی تجھے جہنم میں جانے سے روکے گی۔ اگر اس اولاد کو تو نے صحیح راستے پر لگایا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر لگایا، اس کو حافظ بنایا، اس کو عالم بنایا، مجھے کہنے دے اللہ کی قسم یہ تجھے جہنم میں جانے سے روک لے گی۔ کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر تجھے اگر وہ چاہے بھی جب بھی جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اس تعلیم کی اس میدان میں، قیامت کے میدان میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اگر کسی تعلیم کی قدر ہے تو صرف قرآن مقدس کی ہے، اگر کسی کلام کی تعلیم عزت ہے تو قیامت کے میدان میں صرف قرآن مقدس کی ہے۔ خیر، آپ کے اس ادارے قاری وسیم کے ادارے میں آ کر کے بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگ ابتدائی اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ اور علماء پیدا فرمائے۔ الحمدللہ یہ تو بڑا اچھا پروگرام ہے، ہم تو کہیں کہیں جاتے ہیں ہمیں 2-4 سے زیادہ نظر نہیں آتے، جو افتتاحی پروگرام ہوتے ہیں، جو سنگ بنیاد کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں تو آپ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، لیکن ساتھ میں ارادے کرنا کہ اپنی اولاد کو حافظ ضرور بنائیں گے، عالم ضرور بنائیں گے، مفتی ضرور بنائیں گے۔ میں منع نہیں کرتا ڈاکٹر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا انجینئر نہ بناؤ، میں منع نہیں کرتا دنیا کی تعلیم نہ دو، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنی اولادوں کی آخرت کی بھی فکر کرو، ان کی جہنم سے بچنے کی بھی فکر کرو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو قاری وسیم کے اس ادارے میں آ کر الحمدللہ بڑی دل کو فرحت ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں ایک مجمع ماشاءاللہ کافی اچھا بیٹھا ہوا ہے، اللہ سب کو قبول فرما لے، اولادوں میں مفتی پیدا کر دے۔ لیکن اب اس وقت میں دعا کا وقت بالکل قریب ہے، کیا اس مجمع میں کوئی قاری وسیم صاحب کے اس مدرسے کا ساتھ دینے والا بھی بیٹھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ جیسے قدم بڑھائیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، دامے درمے قدمے سخنے، انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیں گے، سب ساتھ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین. ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ جتنے بیٹھے ہوئے سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. اللہ بھائی ہوں بہنیں ہوں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اگر اس مجمع میں کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے. اگر کوئی قرضے میں ہو تو غیب سے قرض ادا فرما دے. اگر کوئی بے اولاد ہو تو اولاد نرین عطا فرما دے. اگر اولاد جوان ہو گئی ہو تو اچھے رشتے عطا فرما دے. اگر کوئی بے قصور جیل میں ہو تو رہائی عطا فرما دے. اپنے مکان نہ ہو اپنے کاروبار نہ ہو اللہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے. یہ جو قاری وسیم نے قدم اٹھایا اللہ ان کی قدم قدم پر مدد فرما دے. اللہ ان کو سب کو ساتھ دینے والا عطا فرما دے. اللہ ان کو ہم سب کو ان کا معاون بنا دے. اللہ طلبہ کو ان کی طرف رجوع کر دے. اللہ ان کے ذریعے سے نیک صالح عالم عالمہ عطا فرما دے. اللہ ان کے مدرسے کے فیض کو پوری دنیا میں جاری اور ساری فرما دے. اس مدرسے کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے کریم اللہ یہ جو برابر میں محمود المداری سے اللہ اس کی عمر میں بھی ترقی عطا فرما دے. اللہ اس میں پڑھانے والوں کی بھی عمر میں برکت عطا فرما دے. اکثر میرے استاد ہیں اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے. اللہ سب کی نسلوں میں علماء پیدا فرما دے. اے کریم اللہ قاری وسیم صاحب کی عمر میں برکت رحمت نعمت نازل فرما دے. اے کریم اللہ ان کو خوب ہمت اور طاقت عطا فرما دے. اے مولا ان کی غیب سے مدد فرما دے. اللہ جو بھی ان کے عزائم مدرسے کے تعلق ہے مدرسے کے تعلق سے بڑی زمین ہو بڑی تعمیر ہو اللہ ان کے عزائم کو پورا فرما دے. اے کریم اللہ اس مجمع میں جتنوں کے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. جنت میں اعلیٰ علیین نصیب فرما دے. مختصر سی دعاؤں کو پیارے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.